بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا تاکہ ابلیس آپ سے بڑائی کا دعویٰ نہ کرے۔ چنانچہ اس نے آپ کو انسانی صورت میں پیدا فرمایا۔ آپ جمعہ کے دن جس کی مقدار 40 سال تک تھی، مٹی کے بنے ہوئے ایک جسم کی صورت میں پڑے رہے۔ فرشتے پاس سے گزرتے تھے تو اس جسم کو دیکھ کر ڈر جاتے تھے۔ ابلیس سب سے زیادہ خوفزدہ تھا۔ وہ گزرتے وقت اسے ضرب لگاتا تو جسم سے اس طرح آواز آتی جس طرح مٹی کے بنے ہوئے برتن سے کوئی چیز ٹکرائے تو آواز آتی ہے۔ اس لیے وہ کہتا تھا تجھے کسی خاص مقصد سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ اس خاکی بدن میں منہ کی طرف سے داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل گیا، اور اس نے فرشتوں سے کہا اس سے مت ڈرو، تمہارا رب صمد ہے، لیکن یہ تو کھوکھلا ہے۔ اگر مجھے اس پر قابو دیا گیا تو اسے ضرور تباہ کر دوں گا۔ جب وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے اس جسم میں روح ڈالنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے ارشاد فرمایا جب میں اس میں روح ڈال دوں تو اسے سجدہ کرنا۔ جب روح ڈال دی گئی تو وہ سر کی طرف سے داخل ہوئی، تبھی آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ فرشتوں نے کہا کہیے الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ انہوں نے فرمایا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحمک ربک، تیرے رب نے تجھ پر رحمت فرمائی ہے۔ جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آپ علیہ السلام کو جنت کے پھل نظر آئے۔ جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو آپ کو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ آپ جلدی سے جنت کے پھلوں کی طرف لپکے، جبکہ روح ابھی آپ کی ٹانگوں میں داخل نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان تو جلد بازی کا بنا ہوا ہے، یعنی جلد بازی اس کی فطرت میں شامل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو جب تک چاہا انہیں بلا روح جسم کی حالت میں پڑا رہنے دیا۔ ابلیس آپ کے ارد گرد چکر لگاتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ جسم کھوکھلا ہے تو اسے معلوم ہو گیا کہ یہ ایسی مخلوق ہے جو اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ تھا۔ پھر فرمایا جا کر ان فرشتوں کی جماعت کو سلام کہیے اور سنیے کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں، تیرا اور تیری اولاد کا یہی سلام کا طریقہ ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے کہا السلام علیکم۔ فرشتوں نے کہا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، یعنی جواب میں رحمت اللہ کا اضافہ ہو گیا۔ جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر یعنی 60 ہاتھ قد کا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اس دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اس دن انہیں اس سے نکالا گیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی۔ ابلیس نے حسد کی وجہ سے آپ سے دشمنی رکھتے ہوئے آپ کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا اور دھتکار دیا، اس پر لعنت ڈال کر مردود شیطان بنا کر زمین پر اتار دیا۔ حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا کیا گیا جبکہ آپ سو رہے تھے، اور پسلی کی جگہ کو گوشت سے پر کر دیا گیا۔ آدم علیہ السلام جب جاگے تو دیکھا کہ ان کے سر کے پاس ایک خاتون بیٹھی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو کون ہے؟ انہوں نے کہا عورت ہوں۔ فرمایا تجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ کہا تاکہ آپ مجھ سے تسکین حاصل کریں۔ فرشتوں نے جو آدم علیہ السلام کی علم کی وسعت معلوم کرنا چاہتے تھے کہا آدم علیہ السلام اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہوا۔ انہوں نے کہا اس کا نام ہوا کیوں ہے؟ فرمایا کیونکہ وہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے حسن سلوک کی نصیحت قبول کرو کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں اور سب سے ٹیڑھی پسلی وہ ہے جو سب سے اوپر والی ہے۔ اگر تو اس پسلی کو سیدھا کرنا چاہے گا تو اسے توڑ بیٹھے گا اور اگر اسے چھوڑ دے گا تو ٹیڑھی رہے گی۔ اس لیے عورتوں سے حسن سلوک کی نصیحت قبول کرو، یعنی میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں
کہ عورتوں سے نرمی اور حسن سلوک کا برتاؤ کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو سہو اور جہاں سے چاہو اور جو چاہو بنا روک ٹوک کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گناہگار ہو جاؤ گے۔ سو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کی ستر کی چیزیں یعنی شرمگاہیں جو ان سے پوشیدہ تھی کھول دے، اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو، اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ غرض مردود نے دھوکہ دے کر ان کو معصیت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کی ستر کی چیزیں کھل گئیں اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے یعنی ستر چھپانے لگے۔ تب ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟ دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، تم سب بہشت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانہ اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے۔ اس میں تمہارا جینا ہوگا اور اسی میں مرنا، اور اسی میں سے قیامت کو زندہ کر کے نکالے جاؤ گے۔ سب سے پہلے اس درخت کا پھل حوا علیہ السلام نے کھایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو کھانے کی ترغیب دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت کبھی خراب نہ ہوتا، اور حوا علیہ السلام نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے خاوند کی خیانت نہ کرتی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا، انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، بیٹو، میرا جنت کا پھل کھانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ تلاش کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ انہیں سامنے سے فرشتے آتے ملے جن کے پاس آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی، اور ان کے پاس کلہاڑے، کیسیاں اور ٹوکریاں بھی تھیں۔ انہوں نے کہا، آدم کے بیٹو، تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ انہوں نے کہا، ہمارے والد صاحب بیمار ہیں اور جنت کے میووں کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، واپس چلے جاؤ، تمہارے والد تو فوت ہونے والے ہیں۔ فرشتے جب آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حوا علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر پہچان لیا۔ وہ آدم علیہ السلام سے چمٹ گئیں۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے الگ ہو جاؤ، پہلے بھی مجھے تمہارے ذریعے سے ہی مصیبت پہنچی تھی، مجھے میرے رب کے فرشتوں کے ساتھ رہنے دو۔ فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، آپ کی قبر کھودی اور لحد تیار کی۔ پھر انہوں نے آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی، پھر انہیں قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ پھر انہوں نے کہا، آدم کے بیٹو، تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔